بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديث الطويل في قصة هرقل قال هرقل فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم حضرات، یہ ایک حدیث ہے جس کو ابو سفیان صخر ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پچھلے مرتبہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ یہ بہت بعد میں ایمان لائے ہیں. صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی زمانے میں یہ ایمان لائے ہیں، اور یہ واقعہ ابھی جو بیان کر رہے ہیں وہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے. یعنی یہ جس زمانے میں قریش کے قافلے تجارت کے لیے مختلف ملکوں میں جایا کرتے تھے، تو یہ ہرقل بادشاہ کے ملک میں ابو سفیان قریش کا قافلہ لے کر پہنچے تھے. بادشاہ نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احوال ان سے دریافت کیے. اس زمانے میں یہ لمبی حدیث ہے لیکن اس میں سے مختصر حصہ انہوں نے یہاں بیان کیا ہے. تو بادشاہ نے ان سے کیا پوچھا اور انہوں نے کیا جواب دیا، یہ یہاں بیان کیا ہے. اس میں ابتدائی کچھ باتیں ہم پچھلی مرتبہ عرض کر چکے ہیں. جیسے یوں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے یوں عرض کیا کہ وہ نبی ہم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہمارے آباء و اجداد کو جن چیزوں پر ہم دیکھتے چلے آئے ہیں اس کو ہم چھوڑ دیں. اس پر تفصیل ہم عرض کر چکے ہیں. آگے بیان کرتے ہیں وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ کہ وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، سچائی کا حکم دیتے ہیں، عفاف یعنی پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں. تو یہاں پر جو یہ کہا کہ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ کہ نماز کا حکم دیتے ہیں، تو نماز جو ہے اسلام میں تمام احکام میں سب سے محتم شان حکم جو ہے وہ نماز ہے. ایک حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. اگر یہ ستون ہے تو دین قائم ہے، اور یہ ستون قائم نہیں ہے زندگیوں میں، یعنی نماز نہیں ہے تو زندگیوں میں دین بھی نہیں ہے. بلکہ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترکہا فقد کفر کہ جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا. اگرچہ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ یہاں کفر سے مراد کفر اکبر مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں کفر سے مراد کفر اصغر مراد ہے،
چھوٹا کفر مراد ہے، یعنی یہ کہ مراد کہ اگر آدمی نماز کو بالکلیہ ترک کر دیتا ہے، کبھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں، تو یہاں فقط کفر سے مراد ہے کہ وہ کفر کے قریب پہنچ گیا۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہاں من ترکا یعنی نماز چھوڑ دی، اس سے مراد ہے من انکر، جو نماز کا بالکل انکار کر دے تو نماز کا انکار کرنے والا یہ کافر ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہمیشہ مستقل نماز کو ترک کر دینا، کبھی مسجد میں نہ آنا، نماز کے قریب نہ آنا، یہ بھی گویا کہ ایسا ہی ہے جیسے انسان نے نماز کا انکار کیا، وہ قول سے یا بزبان حال سے انکار نہیں کر رہا لیکن وہ اپنے عمل سے انکار کر رہا ہے۔ تو بعض علماء اس کو حقیقی کفر شمار کرتے ہیں، بعض محدثین کے یہاں، لیکن عام مسئلہ یہ ہے کہ اس سے کفر اکبر مراد نہیں، کفر اصغر مراد ہے، یعنی چھوٹا کفر مراد یہ ہے کہ آدمی کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے نماز چھوڑنے سے۔ اس لیے 5 وقتہ نماز کا اہتمام یہ ضروری ہے، ہم میں سے ہر ایک کو پابندی سے کرنا چاہیے۔ اب تک کی جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں اسے قضا کر لینا یہ بھی واجب اور ضروری ہے، کسی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کے شریعت مطہرہ نے مختلف احکام بتلائے ہیں، بیماری کی نماز کے احکام ہیں، سفر کی نماز کے احکام ہیں، چاہے آپ کسی بھی حال میں ہو، سفر میں ہو، بیماری میں ہو یا اور کسی دشواری میں ہو، نماز کا وقت آ گیا، نماز واجب ہے، نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ نماز کسی حال میں کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتی۔ ہاں نماز کا طریقہ بدل سکتا ہے کہ بھئی مسافر کی نماز الگ ہے، بیمار کی نماز کے مستقل احکام بیان کیے گئے ہیں، آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کر نماز پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھے، ہاتھ اور پاؤں کا اشارہ نہیں کر سکتا، آنکھوں کا اشارہ کر سکتا ہے تو آنکھوں کا اشارہ کر کے نماز پڑھے، لیکن نماز اس پر سے معاف نہیں ہوگی۔ کتنی بھی پریشانی میں، دشواری میں، بیماری میں، سخت حالات میں آدمی ہو، نماز چھوڑنے کے لیے وہ حالات عذر نہیں بن سکتے، اس لیے کسی حال میں نماز چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے، نماز ہر حال میں ادا کرنی چاہیے۔ اور اسی وجہ سے اگر جو لوگ جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑتے ہیں، علماء فرماتے ہیں فقد کفر، یہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا ایسا ہے جیسا کہ گویا کہ آدمی نے نماز کا انکار کر دیا۔ اس لیے نماز کے ترک سے بچنا چاہیے۔ ہمارے جو دوست احباب، ملنے والے، متعلقین، گھر میں ہماری اولادوں میں اور رشتہ داروں میں جو بھی بے نمازی ہے، انہیں بیٹھ کر نماز کا سبق دینا اور نماز کے متعلق سمجھانا، نماز کے لیے ان کو آمادہ کرنا، یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے نماز اہم ارکان میں سے ہے اور محتم بالشان عمل ہے، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ آگے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، جو حضرت ابو سفیان بیان کرتے ہیں اپنی روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا حکم کرتے تھے اور سچائی کا حکم کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچائی کی فضائل بیان کیے ہیں اور جھوٹ کے بارے میں وعید اور تاکید بیان کی ہے۔ یا علماء فرماتے ہیں، چنانچہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اور صدق جو ہے وہ بلند اخلاق میں سے ہیں، اونچے اخلاق میں سے ہیں، اور صدق کی 2 قسمیں ہیں، ایک سچائی بندوں کے ساتھ، ایک سچائی اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ سچائی یہ ہے کہ جب تم نے ایک اللہ کے سامنے اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تب اس اقرار کو سچ کر دکھلانا، یعنی ایک اللہ کی عبادت کو تم نے تسلیم کیا ہے، تب ایک اللہ کی عبادت کے لیے ہر حال میں کمر بستہ ہو جانا، اور محمد الرسول اللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ کا رسول تسلیم کیا ہے، تو اس کی سچائی یہ ہے
کہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں کو داخل کرنا اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ سچائی ہے۔ اور بندوں کے ساتھ سچائی یہ ہے کہ واقعہ کی حقیقت کو بندوں کے سامنے بیان کرنا، اور جو بات کہی ہے کسی کے ساتھ اسے پورا کرنا، اسے بجا لانا، یہ سچائی ہے بندوں کے ساتھ۔ تو ایک تو ہے سچائی، دوسری اس کی ضد ہے جھوٹ۔ جھوٹ کے بارے میں حدیث پاک میں ایک سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ وقتی طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر سچ بولوں گا تو پکڑا جاؤں گا اور جھوٹ بولوں گا تو چھٹ جاؤں گا، تو وقتی طور پر تو نجات مل سکتی ہے، لیکن انجام اس کا ہلاکت ہے۔ جھوٹ کے ذریعے سے کبھی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ انجام اس کا ہلاکت ہے۔ چاہے وہ جھوٹ تجارت میں ہو، چاہے وہ جھوٹ رشتہ داری میں ہو، چاہے وہ جھوٹ دینداری میں ہو۔ آج دینی طبقہ یعنی عام طبقہ جو بیچارہ دین کو نہیں جانتا، دین کو نہیں سمجھتا، ان کی زندگیوں میں جھوٹ گویا کہ ایک حصہ بن چکا ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن جو دیندار طبقہ ہے، اپنے آپ کو خود دیندار سمجھتا ہے، دین کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے، وہ بھی ہمیشہ جھوٹ کے سہارے پر زندگیاں گزار رہے ہیں۔ گویا کہ جھوٹ اب زندگیوں میں ایک عام بات ہو گئی ہے، ایک کامن چیز ہو گئی ہے، یعنی دیندار بھی جھوٹ بولنے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سخت وعید ارشاد فرمائی ہے، اور بھی بہت سی روایات ہیں جن روایات کے اندر جھوٹ کے متعلق سخت الفاظ ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ اللہ تعالی شانہ ہم تمام کو سچائی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرماوے، جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آگے فرماتے ہیں العفاف، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عفت و پاک دامنی کا حکم دیا۔ تو عفت و پاک دامنی کی بھی علماء فرماتے ہیں دو قسمیں ہیں، ایک ہے عفت عن شہوت الفرج اور دوسری ہے عفت عن شہوت البطن، یعنی شرمگاہ کی حفاظت، ایسی جگہوں سے، حرام جگہوں سے شرمگاہ کی حفاظت کرنا، یہ عفت عن شہوت الفرج ہے، اور دوسری ہے حرام کے لقمے سے اپنے پیٹ کی حفاظت کرنا، یہ عفت عن شہوت البطن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں شہوتوں سے، دونوں طرح کی شہوتوں سے، ہمارے شرمگاہ کی شہوت سے اور پیٹ کی شہوت سے بھی ہم تمام کی حفاظت فرماوے اور پاک دامنی نصیب فرماوے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ صلہ رحمی یہ بھی انسانی اخلاق کی ایک بہت بلند پایہ حقیقت ہے، یعنی صلہ رحمی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بے شمار مواقع ہے جہاں صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑنے کی ترغیب دی ہے۔ بلکہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم وہاں بھی رشتہ جوڑو جو لوگ تم سے رشتہ نہیں جوڑتے۔ ایک تو ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی اچھے اخلاق سے، اچھائی کے ساتھ برتتا ہے، اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کوئی کمال نہیں ہے، لیکن جو تمہارے ساتھ برائی کے ساتھ برتتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے اور یہی کمال اسلام ہے، یہی کمال اسلام ہے۔ اللہ تعالی شانہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔